الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پردے کے پیچھے رہ کر عالم دین سے علم دین حاصل کرنا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کا پردے کے پیچھے رہ کر مرد عالم دین سے علم دین حاصل کرنا کیسا۔ پردے کے پیچھے رہ کر ایک مسلمان عورت کا مرد عالم دین سے علم حاصل کرنا، اس کے متعلق دو طرح کی کنڈیشن ہیں۔ اگر جو مرد عالم دین ہے وہ جوان ہے تو مسلمان عورت پردے کے پیچھے رہ کر بھی اس سے علم دین حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے اگر کہا کہ اگر عورت تمام پردے کی پابندیاں کرے اور اس کا خیال رکھے اور پیر جوان ہو تو عورت پردے کے پیچھے سے اس سے علم دین حاصل نہیں کر سکتی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ کس صورت میں ایک عورت علم دین حاصل کرے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے، تو اس کی بھی شرائط الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کے جو کپڑے ہیں وہ موٹے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہوں، یعنی کہ ان کپڑوں سے اس عورت کے بالوں کی رنگت یا جسم کی رنگت چھلکتی نہ ہو، اور وہ اتنے تنگ بھی نہ ہوں کہ جسم کی حیت، گولائی، عضو کا ابھار وغیرہ معلوم ہوتا ہو۔ یہ تو کپڑے ہو گئے، یعنی کہ عورت نے اچھی طرح سے سر سے لے کر پاؤں تک اپنا جسم سارا چھپایا ہوا ہو اور وہ پردے کے پیچھے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ تنہائی نہ ہو، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت نہ ہوں۔ یعنی کہ اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے تو بہت ساری عورتیں ہوں، یعنی کہ ایک قسم کا اجتماع ہو، مجلس ہو۔ اور تیسرا یہ کہ فی الحال کوئی فتنے کا ڈر نہ ہو اور آئندہ بھی کوئی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ اور جو واعظ کہنے والا ہے، پیر ہے، واعظ ہے، صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہو، اور وہ اتنا بوڑھا ہو کہ اس کے اندر کشش نہ ہو، شہوت سے بے تعلق ہو، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں، نہ ہی پیر کو اپنی مریدنیوں سے شہوت آئے اور نہ ہی
ان مریدنیوں کو اپنے پیر سے شہوت آئے یعنی کہ ضعیف العمر ہو تو ان تمام صورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک عورت مرد عالم دین سے جو کہ سنی صحیح العقیدہ ہے اس سے علم دین حاصل کر سکتی ہے۔ ان امور میں راہ خدا عز و جل سیکھنے کے لیے جانے اور بلانے میں کوئی حرج بھی نہیں، یعنی کہ وہ پیر عورتوں کو بلا سکتا ہے اگر وہ ان تمام صورتوں کا خیال کرے، اور عورتوں کا وہاں پر جانا بھی برا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دلائے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو پڑھنا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اور جو علم دین کی مجلس ہے اس میں وعظ ہوتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر عورت نے علم دین کی مجلس میں جانا ہو اور وہاں پر مرد عالم دین سنی صحیح العقیدہ بیان کر رہا ہو اور وہاں پر مرد حضرات بھی موجود ہوں، تو اس صورت میں ایک مسلمان عورت وہاں پر جا کر کیسے علم دین حاصل کرے، یعنی کہ عالم دین کا بیان سنے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آنے اور جانے میں اسے کسی قسم کا فتنہ نہ ہو، اس کے آنے اور جانے سے کسی قسم کا فتنہ نہ پھیلے، اس نے پردے کی پابندی کی ہوئی ہو اور وہ مردوں کی مجلس سے دور بیٹھے، یعنی کہ مرد اسے نہ دیکھ سکیں اور وہ مردوں کو نہ دیکھ سکے۔ ان شرائط کے ساتھ وہ مرد کا بیان سن سکتی ہے اور اس واعظ کا بیان شرع کے مطابق ہو، ٹھیک ہو، درست ہو، اور عورت کے آنے جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ ہو اور کوئی احتمال فتنہ نہ ہو، اور مجلس مردوں کے بیٹھنے کی جگہ سے عورت دور بیٹھے اور ایک دوسرے پر نظر بھی نہ پڑتی ہو۔ ان کی نشست میں ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اگر ان تمام صورتوں کا خیال کیا جائے تو ایک مسلمان عورت سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا بیان سن سکتی ہے۔ اور جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ اس کا بوڑھا ہونا لازمی اور ضروری ہے فتاویٰ رضویہ کے مطابق، اگر وہ جوان ہے تو اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو پڑھنے کا معاملہ ہے اس میں جو خواتین ہیں وہ جانی پہچانی ہوتی ہیں، اس کو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی تعداد ہے، پڑھنے والی اتنی ہیں اور یہ ہیں، اور ایک لمبا وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت مجلس وعظ کے۔ وہاں پر عورتیں مخصوص نہیں ہوتی، کبھی جاتی ہیں کبھی نہیں جاتی، اور ایک دوسرے کو دیکھنا وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن کے اندر جو اسلامی بہنوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر جو استاد محترم ہیں جو اسلامی بہنوں کو پڑھاتے ہیں وہ انتہائی ضعیف العمر ہیں، یعنی کہ جو پڑھنے والیاں ہیں وہ ان کی پوتیوں کی عمر کی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ بیچ میں ایک موٹا پردہ حائل ہوتا ہے اور استاد وہاں پر ضرورت کے وقت ہی بیٹھتا ہے، اور جب کوئی فری وقت ہو تو فوراً وہاں سے نکل آتا ہے۔ تو اس طرح سے علم دین حاصل کرنا عورت کا مرد سے، تو یہاں پر بہت احتیاطیں ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک عورت عالم دین سے علم حاصل کر سکتی ہے
آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔